بیٹیوں کے نام پر۔ دلی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک لسٹ بھیجی تھی، کئی وہ لڑکیاں ہیں جو ان غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئی محبت میں آ کر۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ ایک دو نہیں، میرے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ گئی اپنے گھروں سے بغاوت کر کے، لیکن اس ظالم نوجوان نے چند رات اس کے ساتھ گزار کر اسے باہر کی طاقتوں کے حوالے کر دیا، بیچ دیا۔ وہ آج دبئی میں ہے، جسم فروشی کر رہی ہے، جسم فروشی کر رہے، وہ چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ ان لڑکیوں نے جو اپنے احوال بھیجے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ رو رہی ہیں اور کہتی ہے اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اس نے بھی ہمیں ٹھکرا دیا، اور ہم تو اپنے ماں باپ کو ویسے ہی چھوڑ کر کے آئے تھے، جائیں تو کہاں جائیں۔ ایک دو گھر والوں کو ہمارے کچھ نوجوانوں نے سمجھایا بجھایا تھا کہ بیٹی ہے تمہاری، لے لو اس کو، اس ظالم نے چھوڑ دیا۔ لیکن میرے عزیزو، ان بچیوں کو آخر کون سمجھائے؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ساری زندگی یہ رات کی لذت ہے۔ جانور مت بنو، پوری زندگی اس ہوس کے لیے، شہوت کے لیے نہ جیو۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ کسی کا بستر گرم کر لینا، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ بے حیائی کو کس نے عشق کا نام دے دیا؟ اس اخلاق سوز حرکت کو کس نے محبت کا نام دے دیا؟ ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو بچیاں آج کثرت سے بھٹکتی چلی گئیں اور غیروں کے ہتھے چڑھ گئیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جو کالج کی نظر ہو گئیں اور وہاں مجازی عشق و محبت میں پاگل ہو گئیں۔ انہیں وقتی طور پر کچھ نوجوانوں کے چہرے بہت خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ حدیث پاک میں ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، یہ آنکھوں کا جو ایک بار ملاپ ہوتا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورتوں کو چاہیے تھا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتی، لیکن تم جن نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سمجھتی ہو میری قوم چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، ماں باپ کا منہ کالا ہوتا ہے تو کالا ہونے دو، میری قوم مجھے تانے مارتی ہے تو مارنے دو، مگر میں اپنی محبت کے پیچھے جاؤں گی۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دنیا ہمیں فلموں میں دکھا رہی ہے، یہ سیریل میں دکھایا جا رہا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے لڑائی لڑ لو، ماں سے بھی لڑ لو، باپ سے بھی لڑ لو، سارے معاشرے سے لڑ لو، لیکن ایک بے حیائی کو تم کر جاؤ۔ یہ دنیا یہی تو دکھا رہی ہے، اور بچے ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں ایک جنگ ہے، محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نادانو، یہ محبت کی جنگ نہیں ہے، یہ بے حیائی اور ننگا پن ہے۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، جس ماں نے اپنے خون جیسے دودھ کو تمہارے حلق میں 2 سال تک ڈالا اور رات رات جاگ کر کے تمہاری تربیت کرتی رہی، وہ باپ جو پورا دن بھر تمہارے لیے پسینے بہاتا تھا، اور تجھے خبر بھی نہیں ہے کتنی عیدیں، کتنی ایسے تہوار آئے جب وہ اپنی خوشی چھوڑ کر تمہارے لیے لباس لاتا رہا، تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے دیکھتا رہا۔ اس باپ کی بھی تمہیں ذرا برابر خبر نہیں، اس ماں کی بھی نہیں۔ ایک لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا باپ ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، ہارٹ اٹیک آ بھی گیا، جب وہ بچی کسی اور کا دامن پکڑ کر بھاگ رہی اور پولیس میں آ کر کہتی ہے نہیں مجھے کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے۔ ایک اور لڑکی وہ کہتی ہے میں نے سمجھایا کہ بیٹا اپنے باپ کی تو سن لے، تیرا باپ تو اکلوتی ہے، وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے مر جا رہا ہے تو مرنے تو، ان کی زندگی ویسی بھی ختم ہونے والی، مجھے اپنی جوانی جینے دیجیے آپ۔ اللہ کی پناہ، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک اور خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا ایسا نظر آ گیا تجھے؟ سال 18 گزر رہے ہیں ابھی تیرے عمر کے، اتنی جلدی کیا اچھا لگ گیا؟ کہتا ہے کہتی ہے مجھے اس نے 5000 کا جوڑا دلایا، میرے باپ نے کبھی دلایا نہیں تھا۔ تجھے پتہ نہیں پوری زندگی اس نے خون سینچ سینچ کر کے تجھے جوان کیا۔ آج تیری پیشانی پر تیرے باپ کی کتنی امیدیں رکھتی ہیں پتہ ہے؟ مجھے ان نوجوان لڑکیوں پر ترس آتا ہے۔ تم سارے لوگوں کو ٹھکرا کر کے جاتی ہو، لیکن کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی؟ اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف دکھا کر کے کہا اے مسلمانوں، یہی تمہاری جنت بھی ہے، یہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ ان کو راضی کرو تو جنت، ان سے غداری کرو گے تو دوزخ ہے۔ کتنے ماں اور باپ بلکتے رہ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے نام پر،
दिल्ली के एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, कई वो लड़कियां हैं जो इन गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गई मोहब्बत में आकर। हुआ क्या जानते हैं? एक दो नहीं, मेरे पास उनका डेटा मौजूद है। ये गई अपने घरों से बगावत करके, लेकिन उस जालिम नौजवान ने चंद रात उसके साथ गुजार कर उसे बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया, बेच दिया। वो आज दुबई में है, जिस्म फरोशी कर रही है, जिस्म फरोशी कर रही, वो छूट भी नहीं सकती। उन लड़कियों ने जो अपने अहवाल भेजे हैं, खून के आंसू निकलते हैं। वो रो रही है और कहती है अब हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं, उसने भी हमें ठुकरा दिया और हम तो अपने माँ बाप को वैसे ही छोड़ करके आए थे, जाएं तो कहां जाएं। एक दो घर वालों को हमारे कुछ नौजवानों ने समझाया बुझाया था कि बेटी है तुम्हारी, ले लो उसको, उस जालिम ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, इन बच्चियों को आखिर कौन समझाए? इन्हें ऐसा लगता है कि बस सारी जिंदगी रात की लज्जत है। जानवर मत बनो, पूरी जिंदगी इस हवस के लिए, शहवत के लिए ना जियो। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हें क्या खबर है कि किसी का बिस्तर गर्म कर लेना, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। ये बेहयाई को किसने इश्क का नाम दे दिया? इस अखलाक सोज हरकत को किसने मोहब्बत का नाम दे दिया? एक नौजवान मुंह लटकाए हुए आया था, कह रहा था महबूबा छूट गई, 4 साल से उसके साथ था, छूट गई, अब दूसरे के साथ चली गई। कुछ वजीफा दे दे, दिल बेकरार है। अब क्या करेगा पागल मजनू, शेर व शायरी करते घूमता है। मैंने यही कहा था बेटा, एक ही दिल था, देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती है। देना था इस दिल को तो दरबारे मुस्तफा में दिया होता, उस नबी पाक के कदमों में रखा होता। और मेरे मुस्तफा करीम की आदत करीमा है, एक बार किसी ने अगर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया तो मौत तक वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ते, मौत तक तन्हा नहीं छोड़ते। जिंदगी तो जिंदगी है। कब्र में जब तुम पहुंचोगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदार मदीना पहले तशरीफ लाते हैं। हश्र में भी वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जहां तुम प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हो, मेरे मुस्तफा हौज़े कौसर का जाम भरकर तुम्हें पिला रहे हो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दस्तगीरी और हमारी मदद के लिए हमा वक्त हैं, उस नबी के फिदाई बनो। दुनियावी मजाजी इश्क मोहब्बत के पैरोकार बनकर अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद मत करो। इकबाल की इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कौन कहता है कि उनके पीछे चलने से इज्जत नहीं होती? मेरे अजीजों, मुझ जैसे एक हकीर आदमी को देखो, आज जो दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ती है, या आप हमें छूने के लिए देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए नहीं आते कि हम कोई बड़े जमींदार हैं या कोई नेताजी हैं या कोई बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, सबको पता है सिर्फ और सिर्फ ये इज्जत इसीलिए है कि ये नबी पाक की गुलामी में जी रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, तुम सबके लिए मेरा पैगाम एक ही है, बिक जाइए बेदाम ही बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरी बातें हो सकता है चंद लोगों को कड़वी लगती हैं। मेरे अजीजों, बुखार की दवा कड़वी होती है, जाओगे तो जल्दी शिफायाबी भी है। हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो, लेकिन अगर मैंने कहीं आपके ऊपर सख्त जुमले रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा दर्द है। तुम मेरे मुस्तफा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसको बोलूं? अगर तुम्हारे अंदर अखलाक बुरे आते हैं तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं, रसूलुल्लाह को होती है। कब तक मेरे नबी पाक को तकलीफ पहुंचाओगे? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है, मेरे आका फरमाते हैं। और जब तुम किसी शराब के अड्डे पर बैठे हो, जब तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते आए,
جب تمہاری زبان نشا کر رہی ہو تو میرے مصطفیٰ تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تمہاری طرف نظر فرمائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کم سے کم میرے نبی کا خیال کرو. حضور پاک کے لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، باقی میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ڈانٹنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہارے درمیان چلانے والا؟ صرف اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم راحت اور سکون کی خبریں تو پہنچا سکے. حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں، میں سب کے اعمال دیکھتا ہوں. ہفتہ بھر تم نے کیا کیا حضور سنتے ہیں، فرشتے ساری باتیں لے جا کر پہنچاتے ہیں ہر ہفتے. کبھی احساس ہوا کہ ہر جمعرات کو ہمارے کون سے اعمال حضور کے پاس گئے ہوں گے؟ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آقا آپ کا فلاں امتی دن رات لہو میں کھو رہا تھا، کھیل کود میں گزار رہا تھا، لڑکیوں کے بیچ عیاشیاں کر رہا تھا، تو حضور پاک پر کیا بیتتی ہوگی؟ ہمارے باپ کے پاس اگر کوئی آ کر کے ہماری شکایت کرے تو ہم اسے بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابا کو بتانا مت. لیکن نبی پاک کو جب فرشتے بتا رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میرے عزیزو یہ باتیں جو میں نے کی ہیں انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جلسہ اسی پر کامیاب ہوگا. ہم جب جان دینے کی بات کرتے ہیں نبی پاک سے، نبی پاک کے لیے، تو کیا میرے مصطفیٰ کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حضور کی عزت کی بات آئے گی اپنی گردن لے کر تیار ہیں؟ سب کا جذبہ یہ ہے، ہمارا بچہ جوان بوڑھا یہی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. سب کا یہ جذبہ مجھے پتا ہے، لیکن اے میرے عزیزو میں نہ آج تمہاری جان مانگنے آیا، نہ میں تمہاری گردن مانگنے آیا، نہ تمہارا خون مانگنے آیا، بس اتنی بھیک ضرور مانگنے آیا ہوں جو قوم اپنے نبی کے لیے گردن دے سکتی ہے، چند عیاشیوں اور گناہوں کو مصطفیٰ کے نام پہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ میں اب اللہ نے جو کان دیے سنوں گا تو حضور کی نعتیں سنوں گا. زبان سے میں کبھی غلیظ کلمات، گالی گلوچ اور گانے نہیں گاؤں گا. اگر میری زبان کھلے گی تو اس بات کے ساتھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. جب بھی زبان بولے گی تو نبی نبی بولے گی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. چند نعتیں یاد کر لو تاکہ چلتے پھرتے بھی تمہاری زبان اگر کسی کو پکارے تو میرے مصطفیٰ کو پکارے. توجہ چاہتا ہوں، یہ کام کریں گے آج سے انشاءاللہ. اب میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی اور